السلام علیکم جناب خالد اقبال کا سلام قبول کیجیے ڈائلاگ ود پروفیسر اکرم میرانی ہے. اور آج کا ہمارا مختصر سا سوال ہے کہ ایران جو کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے وہ ایک تاریخی لحاظ سے بھی ایک قوم ہے ایرانی. تو ایران کے بارے میں آج ہم سر سے پوچھیں گے کہ ایران کی اہمیت کیا ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارا جو ویسٹ ایشیا یعنی جسے ہم مڈل ایسٹ کہتے ہیں، دنیا اسے ویسٹ ایشیا کہتی ہے. جو ویسٹ ایشیا ہمارا ہے اس میں 2-3 بڑے ملک ہیں جو تاریخی طور پہ ہیں. ایک ایران ہے جو تاریخی ملک ہے، گریٹ سویلائزیشن ہے. اسی طرح ٹرکی ہے جو آپ عثمان امپائر اور بڑی تاریخی ان کی حیثیت ہے. تیسرا ملک ہے مصر، ایجپٹ. 3 یہ بڑے ملک بھی ہیں، ان کی تہذیب بھی بہت پرانی ہے. اب اگر ہم دیکھیں ان کا سائز بھی بڑا ہے، ان کی آبادی بھی 9-10 کروڑ 8 کروڑ 9 کروڑ 10 کروڑ آبادی ہے. آبادی کی لحاظ سے بھی بڑے ہیں. اگر ہم ایک لحاظ پھر یہ ہے کہ جو لوکیشن ہے ان کی بڑی امپورٹنٹ ہے. جیسے ٹرکی ہے تو وہ یورپ میں بھی ہے، ایشیا میں بھی ہے. پھر بہت ہسٹری ہے، بہت تعلیم ہے، لوگوں کی بہت ایک روایات ہیں، اور آج کل اکنامیکلی بھی ٹھیک ہے. ایک فوجی قوت بھی ہے، ناٹو کا حصہ بھی ہے. بہت امپورٹنٹ کنٹری ہے. پھر وہ سمندر بہت ان کے امپورٹنٹ سمندر کے اوپر وہ ہے. اسی طرح ہم ایک لحاظ سے ہم اگر مصر کو چھوڑیں، وہ ایک تو افریقہ میں بھی آتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ بھائی مصر میں ایک تو مصیبت یہ ہے فوجی حکومت رہتی ہے. دوسرا ان کے پاس اتنی قدرتی وسائل نہیں ہیں، اور ٹھیک ہے وہ بھی مڈل انکم گروپ کا یا درمیانی آبادی کا ایک اچھا ڈیولپنگ سیکولر کنٹری ہے، مگر اس کا امپارٹنس اتنی نہیں ہے جتنی ایران اور ترکی کی. تو ہم آج بات کر رہے ہیں ایران کی. اب آپ ایران دیکھیے، ایران 11.5 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کا ملک ہے. پاکستان ہے 9.25 8.5 9.5، یعنی پاکستان سے تقریباً اس کا ڈبل سائز ہے. اتنا بڑا سائز ہے. لوکیشن اس کی یہ ہے کہ اس جگہ کے اوپر واقع ہے جہاں سے ساری ویسٹ ایشیا سے تیل کی جو تجارت ہے وہیں سے ہوتی ہے، گلف کے تھرو. وہاں ہے لوکیشن اس کی. پھر اس کی آبادی اس ریجن میں باقی ممالک تو تھوڑی آبادی والے ہیں. اگر ہم مصر کو چھوڑ دیں تو باقی تھوڑی آبادی والے ملک ہیں. اس کی آبادی تقریباً 9 کروڑ کے قریب اس کی آبادی ہے. ایک سویلائزیشن ہے پرانی، گریٹ ہسٹورک کنٹری ہے. لوکیشن بھی اچھی ہے، آبادی بھی بڑی ہے. پھر تیل اور گیس کے بے بہا ذخائر بھی ہیں. یہ چیزیں جو ہیں اس کو بہت امپورٹنٹ بنا دیتی ہیں ہر لحاظ سے. ایک اس کی امپورٹنس اور بھی ہے جو اس کے لیے مسئلہ بھی ہے، یعنی خوبی بھی ہے مسئلہ بھی ہے. جو ہمارا شیعہ اسلام ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ شیعہ اسلام کو ایرانینز نے ہی تعمیر کیا ہے، اور اس کی تعمیر میں ترقی میں آگے بڑھانے میں ایرانی ہسٹری، اس کا کلچر، ان کے مزاج کا بہت حصہ ہے. اب بظاہر اس کی 9 کروڑ آبادی ہے، لیکن مسلمان اگر 2 بلین ہیں تو اس میں 22-23 کروڑ ہو سکتا ہے، اس سے 1-8 کروڑ زیادہ بھی ہو، لیکن 22-23 کروڑ آبادی جو ہے وہ شیعہ مسلمز کی ہے. اور ان کا واحد ملک جہاں انہی کی حکومت ہے وہ ایران ہے. نتیجتاً دنیا کے 22-23 کروڑ لوگ، 24 کروڑ لوگ وہ ایران کی طرف دیکھتے ہیں فار لیڈرشپ. یہ اس لحاظ سے آپ یہ دیکھیں نا کہ سعودی عرب کتنا چھوٹا ملک ہے، لیکن مکہ اور مدینہ کی وجہ سے سنی مسلم یا سارے مسلمان ان کی عزت کرتے ہیں اور ان کی طرف دیکھتے ہیں. یہ فطری سی چیز ہے. آل تو ایران میں شیعہ اسلام کے جو
لو مانیومنٹس ہیں وہ ایران میں نہیں ہیں، وہ عراق میں بہت ہیں. جی جی، شام، عراق. عراق میں سب سے زیادہ، یعنی نجف بھی وہی ہے اور کربلا بھی وہی ہے. اور دوسرے نمبر پہ شام کا آتا ہے. ایران میں بھی ہیں لیکن پہلا نمبر عراق کا، دوسرا نمبر شام، تیسرے نمبر. لیکن چونکہ واحد ملک ہے شیعہ اسلام جہاں حکومت ان کے ہاتھ میں ہے. عراق میں بھی بہت بڑی آبادی ہے شیعہ مسلمز کی، لیکن وہاں ایک تین، لبنان کی طرح وہاں بھی 3 قسم کی آبادیاں ہیں نا، شیعہ سنی اور کرد 3 ہو جاتے ہیں. تو وہاں پھر ایک بیلنس کریٹ کرنا پڑتا ہے. نتیجتاً اس طرح کا کنٹرول برقرار نہیں رہتا. نتیجتاً سب لوگ لیڈرشپ کے لیے ایران کی طرف دیکھتے ہیں. اب ایران آپ دیکھیں کہ جب خمینی صاحب کا انقلاب نہیں لائے تھے تب بھی ایران واز ویری امپورٹنٹ کنٹری. شاہ ایران جو ہے اس کو کہتے تھے کہ مڈل ایسٹ کا پولیس مین وہی ہے. اس وقت عربوں کی تو اہمیت تھی نہیں، بالکل. امریکہ کا وہ اتحادی تھا. ایران کا بڑا اہم کردار تھا. پھر آپ نے دیکھا ایک چیز میں آپ کو یاد دلوانا چاہتا ہوں. جب بھٹو صاحب نے اسلامی کانفرنسز شروع کی اور اسلامی ممالک کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی تو سب عرب بھٹو صاحب کی طرف اور پاکستان کی طرف دیکھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ یہ ایک سنی مسلم بڑا ملک، آبادی والا ملک ہے، جس کے پاس فوج بھی ہے، جس کے پاس پالیٹکس بھی ہے، جس کے پاس اتنے بڑے لیڈرز بھی ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا جب لاہور میں کانفرنس ہوئی تھی تو سوائے شاہ ایران کے سارے لوگ آئے تھے مسلم رہنما. حالانکہ ان کے میں عربوں میں تقسیم تھی، کچھ امریکی بلاک میں تھے، کچھ رشین بلاک میں تھے، لیکن دیکھیں آپ کہ عراق کی لیڈرشپ، لیبیا کی لیڈرشپ اور شام کی لیڈرشپ، سارے لوگ آئے. اور شاہ فیصل صاحب اور یو اے ای کے سارے لوگ، وہ اس لیے کہ وہ دیکھتے تھے کہ یہ ایک امپورٹنٹ ملک ہے جو ایران کو بیلنس کرتا ہے. اور یہ بات سچ تھی. لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان نے اپنی عزت کیسے گنوائی کہ ہم نے اپنی اکانومی پہ توجہ نہیں دی، ہم نے مفت کے پیسوں پہ چلے گئے. آج پوزیشن یہ ہے کہ سعودی عرب کا جو ایک منسٹر کچھ وفد لے کے آیا ہے تاجروں کا، وہ انویسٹمنٹ کا یعنی سرمایہ کاری کا وزیر ہے، اس کو لینے کے لیے ہمارے 5-6 وزراء گئے ہوئے تھے اور اس طرح ان کو ویلکم کیا جا رہا تھا جس طرح کسی ہیڈ آف اسٹیٹ کو بلایا جا رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ پاکستان نے اقتصادی طور پہ بھی اپنے آپ کو کمزور کیا. اب ہم ہر ایک کے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑے. تو اس کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایران جو ہماری مسلم پاپولیشن ہے اس میں اہمیت کے لحاظ سے بہت اہم ملک ہے، تاریخی لحاظ سے، ثقافتی لحاظ سے، اور ہمارا ایک جو سیکٹ ہے شیعہ مسلم اس کے حوالے سے بھی. اب المیہ یہ ہوا ہے کہ جب سے وہاں انقلاب آیا ہے، ٹھیک ہے انہوں نے ایک نظام بنایا ہے کہ وہاں الیکشن بھی ہوتے ہیں، پریزیڈنٹ صاحب بھی منتخب ہوتے ہیں، کابینہ بھی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ پاور ہے امام کے پاس. پہلے خمینی صاحب تھے، اب خامنہئی صاحب نے، ان کے نیچے پھر سپریم کورٹ اور ان کے ساتھ ہی پاسداران انقلاب، یہ سارے ان کے انڈر ہیں اور زیادہ پاور ان کے پاس ہے. حکومت کے پاس پاور کم ہوتی ہے. اب وہ وہاں چونکہ مذہبی رہنما بیٹھتے ہیں، وہ عوام سے ووٹ نہیں لیتے. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ نظریاتی کشمکش میں پھنس گئے. ایران اقتصادی طور پہ آگے، سماجی طور پہ نہیں بڑھ پا رہا. نتیجتاً جہاں جہاں شیعہ مسلم آبادی تھی ان کو انہوں نے مسلح کر دیا، منظم کر دیا، اور کسی نہ کسی کے خلاف، یہاں ان کے پاس پڑوسی سنی ہیں تو سنیوں کے خلاف، اور جہاں اسرائیل کے ارد گرد ہیں تو اسرائیل کے خلاف. مثلاً یمن کی دیکھیں، وہاں سنی اور شیعہ تھے، وہ آپس میں لڑ پڑے. اور جو حوثی ہمارے حوثی شیعہ ہیں وہ سعودی عرب پہ بھی حملہ ڈال دیتے ہیں. اس سے ایک بحران نے جنم لیا ہے. تو اس بحران کو کم کرنے میں بھی ایران ہی کردار ادا کر سکتا ہے.
تو ایران کو چاہیے، یہ مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے اس سے، یہ فاصلہ کم کرنے میں، برج کرنے میں یہ ایران مدد کرے۔ اب اگر حوثی ان کی مدد کرتا ہے ایران، اور وہ بین الاقوامی تجارت کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، تو ساری دنیا خلاف ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہماری اپیل ہوگی ایرانی حکومت سے کہ وہ اپنی حکمت عملی کو تھوڑا چینج کرے، ریجنل کوآپریشن میں جائے، جیسے ہم اپنی حکومت سے بھی کہتے ہیں کہ جناب ریجنل کوآپریشن میں جائیں۔ بھائی بھارت کے ساتھ اتنا لگات خراب ہے، ایران کے ساتھ بھی، افغانستان، تو کیسے ہم آگے بڑھیں گے؟ تو انہیں بھی چاہیے وہ ریجنل کوآپریشن اور پیس کی طرف جائیں۔ بہت امپورٹنٹ ملک ہے، کہتے ہیں نا کہ بھئی ایران کو اسرائیل سے خطرہ ہے۔ بھئی اسرائیل 22,000 22,500 اسکوائر کلومیٹر کا ملک ہے، اور ایران جو ہے 11.5 لاکھ اسکوائر کلومیٹر، 16.5 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کا ملک ہے، 16,48,000۔ اب اس سے خطرہ کیا ہو سکتا ہے؟ اب اسرائیل کی ٹوٹل آبادی 1 کروڑ ہے، جس میں تہائی تو نان جیوز ہیں، عرب ہیں اور فلسطینی ہیں اور دوسرے تیسرے ہیں۔ تو آپ فرض کریں 70 لاکھ آبادی ان کی، 75-80 لاکھ بھی ہے، تو ایران کی آبادی 9 کروڑ ہے۔ تو ایران کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ ایران کو کسی سے کوئی بڑا خطرہ نہیں۔ ہاں اگر آپ لڑائی کی طرف جائیں گے تو دونوں طرف کا نقصان ہوگا، تو خطرہ ہے۔ اگر پیس کی طرف جائیں گے تو سب کا بھلا ہوگا۔ تو ہم تو پیس کے حق میں ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس ڈائلاگ کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔